بلکہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، یہ آیت سورہ محمد میں ہے، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانیے، سیکھیے، پہچانیے کیا لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے علمبردار ہیں، جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ مکہ میں جو شرک تھا، بدعات تھا، کفر تھا، اس کو دور کیا جائے اور توحید کے اجالے سے پورے مکہ اور پورے بلکہ دنیا کو اجالا کر دیا، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانیے کیا لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے امت پر پھر کتنی بڑی ذمہ داری ہو گئی لا الہ الا اللہ کو جاننے کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے تو پھر ہم کو اس سے کتنا زیادہ اور جاننا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ کلمہ کا بہت پاورفل کلمہ، یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے کہ اگر یہ کلمہ درست ہوا آپ کی زندگی میں یا میری زندگی میں تو یہی کلمہ قیامت کے دن، اگر اس کلمے کو آپ اور ہم سیکھ کے قیامت کے دن نہیں گئے، باقی سب کچھ ہمارے نام اعمال میں ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی 5 وقتوں کے نماز کا پابند ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھتا ہے رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، ایک نہیں کئی حج اس نے کیے ہیں۔ یہ سارے اس کے اعمال اس کے نام اعمال میں قیامت کے دن کل دکھیں گے، وہ تو خوش رہے گا۔ لیکن اگر زندگی میں یہ کلمہ درست نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے بھی مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، مصیبت میں ڈالنے والا، مصیبت سے نکالنے والا، اگر یہ سمجھتا رہا، اللہ کے علاوہ غیروں سے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگتا رہا، اور اگر اسی پر موت ہو گئی، نام اعمال میں تہجد ہوگا، نفلی روزے ہوں گے، سارے چیزیں ہوں گے، محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت دن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک طرف پلڑا نیکیوں کا ہلکا تھا، ایک طرف بھاری ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے، زندگی میں توحید درست نہیں ہے۔ کیا معنی ہے توحید کے؟ بالکل عام زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، عام سمپل لینگویج ہے۔ توحید اللہ کو ایک جاننا اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ہلکا کرتا ہوں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، اللہ کے ذات، صفات، افعال میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، توحید ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا یہ ہمارے اتنے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں کیا یہ سب توحید والے نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا جانتے ہیں؟ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ آپ پوری قرآن مجید کو پڑھیں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ملے گا کہ کبھی بھی کسی مشرک نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ دو ہے، کبھی کسی مشرک نے یہ کہا۔ کیا مشرک اللہ کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے، سورہ یونس پڑھیے، سورہ زمر پڑھیے، کئی سوروں میں اللہ نے ذکر کیا ہے، سورہ مؤمنون پڑھیے۔ اے نبی ان سے پوچھئے بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ اے نبی ان سے پوچھئے رزق کون نکالتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ اے نبی ان سے پوچھیں ان کو کون بنانے والا؟ یہ کہیں گے اللہ۔ گویا وہ اللہ کو مانتے تھے، پھر قرآن نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ یعنی اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، کتنے رسول آئے نبی اور رسول اس دھرتی پر،
بعض لوگ کہتے ہیں 1,24,000, بعض لوگ کہتے ہیں 1,44,000, جو بھی ہوگا, 1,24 مانیے 1,44 مانیے, اس سے کم و بیش ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنوں کو بھی ہم نے بھیجا اس دھرتی پر, اس زمین پر, سب کا میسج, سب کا کام ایک تھا. وہ کیا تھا؟ قوم کو لا الہ الا اللہ سکھلانا, سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, لوگوں کی زندگیوں میں توحید کو لانا, لوگوں کو باطلان معبود سے ہٹانا اور ایک خالق, ایک مالک, ایک حقیقی معبود کی طرف جوڑنا. یہی مقصد تھا سب کا. مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے جو اولاد دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے جو ہمیں رزق دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے جو ہماری پریشانیوں کو, مشکلوں کو دور کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے جو ہمیں بیماری سے شفا دے سکتا ہے. یہ وہ مانتے تھے. کیا آج کے مسلمان اس بات کو نہیں مانتے؟ سیم مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہے, اللہ کا انکار کوئی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اولاد دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مشکل کشا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو حاجت روا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو شفا دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. اگر شادی کو 10 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی, کسی کے دربار پر, کسی کے درگاہ پر چلے جاؤ اور جا کر کے مانگ لو, اولاد وہ بھی دینے والا ہے. کیا فرق رہ گیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے, لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی لگتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے, اللہ ہی اولاد دینے والا ہے, اللہ ہی مشکلوں کے دور کرنے والا ہے. اچھا ایک مثال آپ کو دیں. مثلا ایک آدمی ہے جو آپ کو ہمیشہ پریشانی میں, مصیبت میں ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اور آدمی ہے جو آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دیتا. آپ کے لیے اچھا کون؟ سمجھے مثال آپ؟ ایک شخص ہے جو آپ کو ہمیشہ پریشانی اور مصیبت میں ڈالتا ہے, ایک آدمی ہے جو آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکالتا ہے. اچھا کون؟ آپ کہیں گے وہ آدمی اچھا ہے جو پریشانی اور مصیبت سے نکالے. مجھے یہ بتائیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کسی بھی آزمائش میں, پریشانی میں کون ڈالتا ہے؟ رب العالمین. سب کہیں گے. لیکن پریشانی اور مصیبت سے کون نکالتا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جو نکالتا ہے. بڑا اچھا کون؟ اچھا دیکھیں آپ, یہ کتنی بری چیز ہوتی ہے شرک. یہ آنکھوں پر, عقل پر پٹی باندھ دیتی ہے انسان کے, انسان کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں. اچھا کون؟ جو مصیبت میں ڈالے یا مصیبت سے نکالے. آپ کہیں گے جو مصیبت سے نکالے, یہی اصول ہے. تو آپ بتائیے پھر آپ نے اچھا کس کو کہا؟ کس کو کہا آپ نے؟ یہ ایسا آپ نے اس لیے کہا یا اس لیے کیا کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ کے معنی مطلب جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کیا سمجھے ہیں لا الہ الا اللہ؟ آپ کو مثال پھر دیتا ہوں, مثال دے کے انشاءاللہ بات کو آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ مثال سے بات واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 میں کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے نہیں شرماتا. اللہ نے قرآن مجید میں مثال مکھی کی بھی دی, مکڑی کی بھی دی, اور دیگر اللہ تعالیٰ نے مثال دی, مچھر کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی قرآن مجید میں. کیوں؟ بات واضح ہوتی ہے. آپ ایک انسانی جسم دیکھ رہے ہیں, ایک آدمی ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, لیکن وہ ہمارے سماج میں چلتا پھرتا ہے کہ نہیں؟ چلتا پھرتا ہے. کسی کی ٹانگیں کٹی نہیں ہوئی, پھر بھی وہ ہمارے سماج میں زندہ ہے, اس کے بال بچے ہوتے ہیں, اس کا کاروبار ہوتا ہے. کوئی سن نہیں سکتا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ آپ دیکھیں وہ بیٹھتا ہے ہمارے بیچ میں, اٹھتا بیٹھتا ہے. کوئی اندھا ہوگا, دیکھ نہیں سکتا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ ہمارے بیچ موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ جس کا سب چیز ٹھیک ہے, ہاتھ بڑے اچھے ہیں, بائسیپس بڑے موٹے ہیں, اس کا چھاتی بہت چوڑا ہے, اس کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن سر جو ہے نا دھڑ سے جدا ہے؟ ویسا آدمی رہتا ہے ہمارے یہاں میں. ویسے دیکھا کہ آپ نے اندھا کو دیکھا ہوگا, بہرا کو دیکھا ہوگا, آپ نے لولا کو دیکھا ہوگا, آپ نے پیر والے کو نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے گونگے کو دیکھا ہوگا کہ گونگا ہے, بول نہیں پاتا, لیکن معاشرے میں رہتا ہے. ایک ایسا آدمی بتائیے جس کا سر نہیں ہے,
لیکن ہاتھ پیر آنکھ ناک سب خوبصورت ہے. کہاں رہتا ہے وہ؟ قبر. آپ اس کو قبرستان میں کیوں لگتے؟ کیوں؟ اسے پتہ یہ چلا کہ انسانی جسم میں سر کی کیا اہمیت ہے. نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سر نہیں تو دھر بیکار ہے. سمجھے بات کو آپ؟ ہاں، جس طریقے سے انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے بھائیوں بہن، ویسے ہی ہمارے دین میں توحید کی اہمیت ہے. ہاتھ اچھا ہے یعنی بہت اچھا نمازی ہے، پیر اچھا ہے نفلی روزے رکھنے والا ہے، آنکھیں اچھی ہیں صدقہ و خیرات کرنے والا ہے. قیامت کے دن یہ سب لے کے آیا، لیکن سر نہیں ہے، مطلب زندگی میں توحید نہیں ہے. آپ اس کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں سمجھتے، اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں. بہن ویسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر لے کر کے آپ توحید لے کے نہیں نہ آئے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا. یہ ہے توحید کی اہمیت ہمارے دین میں. جی، یہ ہے توحید کی اہمیت، اسی کو سمجھنا ہے. کیونکہ اگر اس میں گڑبڑی ہو گئی کوئی چانس نہیں. پھر دلیل اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 16 اور سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 72 میں تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شرک کے عقیدے پر مر گیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہوئے مر گیا، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا رہا، اسی عقیدے پر مر گیا بغیر توبہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. جنت حرام ہو گئی اس پر. اس کا نام عبداللہ، ذاکر، سلطان، محمد، یوسف کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر جنت حرام کر دی گئی. کیوں؟ زندگی میں توحید نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے، اور اللہ کا قانون، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، انسانوں کا قانون بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 کے آیت نمبر 60 میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے لوگوں دعا کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے مانگو. ذرا اس آیت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں دعا مجھ سے مانگو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب ذرا اس آیت کریمہ کو، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا مجھ سے مانگ، نبی کہہ رہے ہیں دعا عبادت ہے. اب مجھے بتائیے، ایک کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا مانگے، اس کا مطلب وہ آدمی اس آدمی کی عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، دعا مجھ سے مانگ. نبی کہہ رہے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنا، یہ تو شرک ہے. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی سے بھی دعا مانگا، من دون اللہ، من دون اللہ میں سب آ گئے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے، نبی سے، انبیاء سے، ولی سے، پیر سے، مرشد سے، نیک آدمی سے، صالحین سے، کسی سے بھی آپ نے دعا مانگا، جن سے، پرند سے، شجر سے، حجر سے، کسی سے دعا مانگا اللہ کے علاوہ، گویا آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے اس آدمی کی عبادت کی، اور یہی شرک ہے. یہی شرک ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. لوگ سمجھ نہیں رہے اس بات نہیں. لوگ کیا بول رہے پتا ہے؟ لوگ بول رہے دراصل ہم تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ لاجک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے اگر وہ سن سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سن ہی نہ سکے تو سوال پھر کھڑا ہوگا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرے گا قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ 46 آیت نمبر 5. اصل میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اب قرآن سے لوگوں کو دور بھی کیا گیا. کیوں؟ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے بھائی دیکھیں آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے 18 20 15 پتہ نہیں کتنے علوم چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب امت قرآن سے دور ہوگی تو یہ جو واضح آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف سورہ 46 آیت نمبر 5 میں
उस आदमी से बढ़कर गुमराह कौन होगा? वमन अज़ल्लु, उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के अलावा ऐसों को पुकारता है जो उनकी पुकार इला यौमिल क़ियामा, कयामत की सुबह तक नहीं सुन सकते, उनकी दुआ कयामत तक कबूल नहीं कर सकते। और अल्लाह ने कहा वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि बात तो ये है मेरे भाइयों, रब ने कहा ये लोग उनकी दुआओं से भी गाफिल हैं। आप बताइए, जो दुआ से गाफिल हो, जिनसे आप दुआ मांगे वो दुआ से ही गाफिल हो, तो फिर कैसे मामला सही रहेगा, कैसे होगा? तो बाज़ लोग हमारे भाई कुछ क्या कहेंगे, कहते हैं आप औलिया अल्लाह की इज्जत नहीं करते। ओहो नहीं, कुरान ने हमें हुक्म दिया सूरह यूनुस में कि औलिया अल्लाह की इज्जत करनी है। समझ रहे आप? हम औलिया अल्लाह की इज्जत करते हैं, हम औलिया अल्लाह को मानते हैं, औलिया अल्लाह से मांगते नहीं। देखिए यही फर्क है, ये बड़ा बारीक फर्क है, इसी फर्क को समझना है भाइयों। हम औलिया अल्लाह की इज्जत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन उनसे मांगते नहीं हैं। हम औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह मानते हैं, अल्लाह नहीं मानते। हम अल्लाह की सिफात उनको नहीं देते। मसलन अल्लाह की एक सिफत है अस्समी, अल्लाह का एक नाम ही है अस्समी। माने क्या हुआ अस्समी के भाई? अस्समी के माने क्या हुआ? सुनने वाला। क्या हम और आप नहीं सुनते हैं? हम भी सुनते हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? अभी स्टेशन पर कोई आदमी खड़ा होकर बात कर रहा है, हम और आप सुन सकते हैं? नहीं। अमेरिका में कोई बात कर रहा है, हम और आप सुन सकते हैं? नहीं। पटना में कोई बात कर रहा है, हम आप सुन सकते हैं? नहीं। हमारे अपने घरों में क्या बातें हो रही है हम सुन सकते हैं? नहीं। कोई ऐसा है जो दावा करते सुन सकता है? कोई है ऐसा यहाँ पर? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। पता ये चला हमारे सुनने की कैपेसिटी महदूद है, लिमिटेड है, हम इतना ही तक सुन सकते हैं। अल्लाह ताला जो आदमी अमेरिका में बैठ के बात कर रहा है उसको भी सुन रहा है, जो स्टेशन पे बैठ के बात कर रहा है उसको भी सुन रहा है, जो मेरे आपके घर में बातचीत हो रही है अल्लाह उसको भी सुन रहा है, यहाँ पर जो बातें हो रही है अल्लाह उसको भी सुन रहा है। आज जुमे का दिन है, पूरे दुनिया में एक ही वक्त में अलग अलग मसाजिद में अलग अलग इमाम अलग अलग मौजू पर खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह उसको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? यही है अस्समी। अब देखिए एक बात समझिए, अभी हज गुजरा, हज में कितने लोग जाते हैं भाइयों? लगभग 35 से 40 लाख लोग जाते हैं, एस्टिमेटेड है, ठीक? 30 लाख पकड़ लीजिए, चलिए 35 पकड़ लीजिए। 35 लाख लोग मैदान अरफा में, वकूफ़ अरफा हज का अहम रुकन, अगर अरफा में वकूफ़ नहीं किया तो हज नहीं होता। अरफा के मैदान में 35 लाख लोग जमा है। सब भारत के हैं? सब भारत के हैं भाई? नहीं। सब उर्दू बोलने वाले हैं? नहीं। उस मैदान में उर्दू बोलने वाले भी मौजूद हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भी मौजूद हैं, स्पेनिश बोलने वाले भी मौजूद हैं, जापानीज बोलने वाले भी मौजूद हैं, चाइनीज बोलने वाले भी मौजूद हैं, अफ्रीकी बोलने वाले भी मौजूद हैं, अरबी बोलने वाले भी मौजूद हैं, तेलुगु बोलने वाले मौजूद हैं, मलयालम बोलने वाले मौजूद हैं। दुनिया की जो सो जबान आप लेकर के आए, सारी जबानों के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर इतने लोग जमा हैं, मैं आप सबको बोलूं आप लोग मुझसे एक सवाल करिए, लेकिन सारे लोग सवाल करेंगे अलग अलग और एक साथ। मैं सुन सकूंगा? किसी की बात सुन सकूंगा? नहीं। मुझे समझ ही नहीं आएगा लोग क्या बोल रहे हैं। 35 लाख लोग मैदान अरफा में जमा हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, सबकी हाजतें अलग हैं, सब अपने गुनाह को याद करके रो रहे हैं, सब अलग अलग दुआएं मांग रहे हैं, अलग अलग जमाने में अलग अलग जबानों में मांग रहे हैं। कौन ऐसा है अल्लाह के अलावा बताओ जो सबकी पुकार को सुन रहा है? अल्लाहु अकबर। कोई है? कोई ऐसा है? अल्लाह को छोड़ करके बताओ उस पूरे कायनात में कोई है ऐसा जो एक वक्त 35 लाख लोगों की मुरादों को, फरियादों को मुख्तलिफ ज़बान में सुने, समझे और फिर फैसला सादिर करे? ठीक? अच्छा, मैंने तो वक्त बताइए 35 लाख लोग जो हज में मैदान अरफा में जमा हैं, क्या सारे के सारे सऊदी अरब के लोग हज करते हैं? नहीं, वो भी दुआ मांग रहे हैं। फिर आइए हिंदुस्तान में सारे लोग हज पे गए? नहीं, ये भी दुआ मांग रहे हैं। फिर चले जाइए इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका, अमेरिका, अफगानिस्तान,
آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، سارے لوگ اتنے لوگ میدان عرفہ میں موجود ہیں. باقی لوگ دنیا کے جس کونے میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ اللہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلوں کو صادر بھی کر رہا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ تو انسانوں کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں جن کتنے ہیں. کیا جن نہیں پکار رہے؟ جن بھی اللہ کو پکار رہے ہیں. چلو جنوں پہ آؤ، بتاؤ فرشتے کتنے ہیں؟ کتنے فرشتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انکاؤنٹیبلز، مانے جن کو گنا نہیں جا سکتا. ہر فرشتہ ہر وقت اللہ کی تسبیح، بڑائی، حمد بیان کر رہا ہے. اللہ سب ساتھ ہو رہا ہے، سب ساتھ ہو رہا ہے. اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تو فرشتے ہو گئے. یہ جو جانور ہے یہ بھی اللہ کو پکار رہی ہے، ان کو بھی سن رہا ہے. یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلی ہے وہ بھی اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ نمل، یعنی نمل مانے چونٹی. آئے ہائے، سورہ نمل اٹھا کے پڑھیے نا. جب سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں چلی جاؤ اپنے بل میں، ورنہ سلیمان اور اس کا لشکر غفلت میں کہیں ہم پر چڑھ کے نہ چلا جائے. اور کیا دعا کر رہی تھی؟ وہ دعا کر رہی تھی چونٹی، اے اللہ ہم پر بارش کو برسا. پتہ چلا چونٹیاں بھی بات کرتی ہیں، چونٹیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں. یہ تو چونٹی ہے، بلکہ پیڑ درخت کے اندر ایک جو کیڑا ہوگا وہ بھی اللہ کو پکار رہا ہے. ذرات ریت کے وہ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں. کون سننے والا ہے؟ بولو، کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ؟ ہم نے جب یہ کہا میرے بھائیوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی آدمی ہے جو 1000 کلومیٹر دور سے 1000 کلومیٹر لوگوں کی فریاد سن سکتا ہے، مجھے بتاؤ کیا تم نے اللہ کی صفت اس آدمی کو دے دی کہ نہیں دے دی؟ سوچو ذرا. ہم اولیاء اللہ کے خلاف ہیں یہ نہیں، ہم خلاف ہیں ہی نہیں. کس نے کہہ دیا؟ یہ تو پروپیگنڈا چلایا گیا ہے. اور کیوں چلایا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو پروپیگنڈا چلایا گیا کہ دیکھو بھائی یہ گستاخ ہے. اور میرے بھائی یہ اللہ کی صفت دینا ہے کسی بندے کو، چاہے وہ بندہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیفات، ان کی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا. وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ کی صفت یہی تو دینا ہے. اور آپ نے اللہ کو، اللہ کی کسی کوئی بھی صفت کو کسی بندے نے دے دی، آپ نے کیا کیا؟ بولیے، شرک کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. آیت ختم نہیں ہوئی. اللہ نے کہا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور ان کو بھی نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں. عجیب بات ہے. قرآن کے اسلوب پر ذرا غور کریے. اللہ اکبر، کیا کتاب ہے. ذرا قرآن کے اسلوب پر غور کریے. اللہ کا کہنا کافی تھا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی جوڑا اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. کوئی آدمی ایسا ہے جو بہرا کو سنا دے؟ پتہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہاں، کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ بول کر کے؟ اللہ تعالیٰ بول کے کہنا چاہ رہا ہے سنو اے میرے پیارے بندو، ایک آدمی ہے جو زندہ ہے، اس کے ہاتھ پیر آنکھ سلامت ہیں، ٹھیک ہے، صرف ہم نے اس کی کان کے سننے کی شکتی کو چھین لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ارے اگر کان کو لے لوں، کان کو چھین لوں تو تم اس کو سنا نہ سکو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پوری جان اگر لے لوں تو کیسے سنو گے؟ ارے یہ عقل میں تمہارے بات نہیں آ رہی کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے میرے بندو اگر میں کسی کے سننے کی صفت کو چھین لوں تم اس کو سنا نہیں سکتے. ارے کان اگر لے لوں تم سنا نہیں سکتے. پوری جان لے لوں تم پوری جان بھی لگا دو گے تم سنا سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ 35 آیت نمبر 22 میں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. جو لوگ قبروں کے اندر چلے گئے ان کو آپ سنا سکتے؟ میرا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا بعض لوگ ایسے آئیں گے جو کیا کہیں گے، جو کہیں گے بھائی دیکھیے وہ پردہ فرما گئے، آپ کچھ بھی کہیے
पर्दा फरमा गए, मौत आ गई, मौतवा का 1000 हिस्सा, मौत का 1000 हिस्सा, हज़ारों हिस्सा का 1000वां हिस्सा के बराबर उनको मौत आई। आप कुछ भी कह लीजिए, अल्लाह को पता था, अल्लाह ने मुल्क है, अल्लाह ने फुल स्टॉप लगा दिया। कहा अगर वो कब्र के अंदर है, वमान तभी मुस्लिम मन फिल कुबूर, जो कब्रों के अंदर उनको तुम सुना सकते हैं नहीं, बस बात खत्म हो गई। सुना ही नहीं सकते, तो जब सुना नहीं सकते तो फिर मामला कहाँ है? क्या कहा अल्लाह ने? वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनी, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिनको भी ये पुकार रहे हैं अल्लाह के अलावा, मा यमलिकूना मिन कितमीर, अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐ मेरे बंदो, ये तो एक खजूर नहीं कर रहे, कितमीर कहा, कितमीर का खजूर नहीं, खजूर की गुठली कहा, खजूर की गुठली भी नहीं कहा, खजूर की गुठली पर जो झिल्ली होती है ना, जो परत, देखा ना आपने कभी देखा है? खजूर के आ जाके खाइएगा खजूर, उसमें देखिएगा गुठली निकलेगी, गुठली पर एक झिल्ली हल्की सी परत होती है। अल्लाह कह रहे हैं अरे तुम जिसको अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो मेरे प्यारे बंदो, वो इस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। जो एक खजूर के झिल्ली के भी मालिक ना हो, तुम उनसे औलादे मांग रहे हो, तुम उनसे रिक्स मांग रहे हो, तुम उनसे शिफा मांग रहे हो, तुम्हारी अकल पैदल चल गई। जो बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कही, कुर्बानी का महीना चल रहा है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम के लोगों को क्या कहा? जब बुतों को तोड़ दिया था और बड़ा वाले बुत में कुल्हाड़ी डाल दिया था ना, क्या हुआ? किसने किया ये? इब्राहिम। कहा भाई तुम्हारा बड़ा बुत मौजूद है, जाके पूछ लो, उसी के हाथ में तो है कुल्हाड़ी। देखो उन्होंने क्या जवाब दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्हें जवाब दिया तुम कैसी बातें कर रहे हो इब्राहिम? नहीं, वो जानते थे इस बात को, सुभान अल्लाह, वो इस बात को दिल तस्लीम करते थे। कहा जाके इससे पूछ लो, इसी ने तो तोड़ा है, देखो कुल्हाड़ी इसके हाथ में। उन्होंने कहा क्या बातें कर रहे हो इब्राहिम, तुम जैसा कलमंद आदमी ये बुत तो चल फिर भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहना चाहिए बताओ, अच्छा उनका बाप आज़र जो है वो खुद बुत परस्ती करता, खुद बुतों को तराशता था, इन्हें बुतों को बनाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं मेरे कौम के लोगों, इसका हाथ किसने बनाया? हमने। इसकी टांगें किसने बनाई? हमने। इसका सर किसने बनाया? हमने। आंखें किसने बनाई? हमने। कान, आंख, नाक, गोया जब तक ये तुम पूरे जिस्म को इसको तराश रहे थे, ये तुम्हारा मोहताज था, ये तुम इसके मोहताज थे? तो नहीं भाई, ये हमारा मोहताज था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बड़ी अच्छी बात है, जब तक तुम तराश रहे थे ये तुम्हारा मोहताज था, जैसे ही ये तराश दिया गया, पूरा बन गया, अब तुम इसको सजदा रेज़ करते हो, तुम इसके मोहताज बनते हो। क्या तुम्हारी अक्लों पर पट्टी पड़ गई है क्या? हाँ, कोई नेक आदमी इंतकाल कर गया, नहलाता कौन है? कौन नहलाता है? हमारा। इब्राहिम ने सवाल किया, हाथ कौन बनाया? हमने। नहलाता कौन है? हमारा। कफनाता कौन है? हमारा। जनाजा कौन पढ़ाता है? हमने का कोई। उठा करके चारपाई पर कब्रिस्तान कौन ले जाता है? हम। कब्र कौन खोदता है? हमने का कोई। कब्र के अंदर कौन डालता है? हमने का कोई। कब्र के ऊपर मिट्टी कौन डालता है? हम ही लोग डालते हैं। ये सारे काम जब तक हो रहे थे, कौन किसका मोहताज था? वही सवाल जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से किया, अरे जब तक तुम तराश रहे हो तुम इसके मोहताज है, ये तुम्हारा मोहताज है, और जैसे ही ये बन गया तुम इसके मोहताज बन गए। जब तक तुमने इनको रखा ये तुम्हारे मोहताज है, और जब ये चले गए कब्रों के अंदर तुम इनके मोहताज बन गए। क्या हो गया तुम्हारे अक्लों पर? क्या तुम्हारे अक्लों पर पट्टी पड़ गई? बदतरीन शिर्क है मेरे भाई, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना मदद के लिए। यूनुस अलैहिस्सलाम प्रॉब्लम में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? मछली के पेट के अंदर चले गए थे कि नहीं कहते भाई? गए थे। कुरान क्या कह रहा है? किसको पुकारा? नूह अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसको? आए हाय, सूरह अंबिया पढ़ के आयत नंबर 87 ने कहा, यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला, देखिए आगे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अंत सुब्हानका, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम मैंने जुल्म किया।
جب یونس علیہ السلام نے کو پکارا نا تو عرش کے پاس جو فرشتے تھے، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کو یہ آواز سنائی دی. تو فرشتوں نے اللہ کو کہا ہے اللہ آپ کا کوئی نیک بندہ پکار رہا ہے مصیبت میں اور یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے. تو اللہ نے کہا کیا تمہیں نہیں پتہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے کس کی آواز ہے. اللہ نے کہا کہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. آئے ہائے. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو وہی یونس علیہ السلام آپ کے نیک بندے ہیں جو خوشحالی کے وقت میں بھی آپ کو یاد رکھتے تھے. اے اللہ آج یہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اے اللہ ان کو صحیح سلامت نکال دے. اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. یونس علیہ السلام بچے کہ نہیں بچے؟ نبی تھے نا. کس سے مانگا؟ اللہ سے. ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے، کس سے مانگا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کس سے مانگا؟ اللہ سے. اور آپ کو بتاؤں میں یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن بات کیا ہوئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے جانے میں. کیا بات ہوئی جانتے ہیں؟ دیکھیے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. کتنا؟ 360 لات منات عزا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ہبل وغیرہ 60 بت رکھے ہوئے. اب ہر سال خانہ کعبہ میں ابو جہل ابو لہب جو اور سردار تھے وہ لوگ عرس کرواتے تھے. یعنی جو قبیلے والا جس کو ماننے والا تھا، جیسے کوئی قبیلہ لات کو مانتا تھا، کوئی قبیلہ عزا کو مانتا تھا، کوئی قبیلہ کسی اور کو مانتا تھا، یہ سب اپنے اپنے ماننے والوں پر لات منات عزا ہبل وغیرہ پر چڑھاوا لے کے آتے تھے. کوئی کشمش پنیر کھجور لے کر کے آتا، کوئی زیورات سونے وغیرہ لے کر کے آتا، اور اپنے معبود پر جس کو وہ مانتے تھے معبودن باطل پر وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب ذرا غور سے سنیے. جب یہ لوگ چلے گئے تو یہ جو کشمش پنیر سونے زیورات دینار درہم یہ جو کچھ بھی چڑھاوا چڑھا لات منات عزا کی 360 بت پر استعمال کس نے کیا؟ لات منات عزا کھا گئے بنا کر کے. ایسا ہوا. پھر ہوا کیا بھائی؟ عجیب بات ہے نہیں؟ یہ ہر سال ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ چڑھاوے کہاں گئے؟ وہ سارے کے سارے چڑھاوے وہ بت استعمال نہیں کرتے تھے. وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ ان ظالموں کے اکاؤنٹ میں گئے. انہوں نے اس کو استعمال کیا. جناب محمد رسول اللہ آئے اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ ان 360 بتوں کو ہٹاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو. سمجھے آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کے قول کو اللہ نے نقل کیا. سورہ صاد میں اللہ نے کہا یہ کہہ رہے ہیں بڑی عجیب بات محمد کر رہے ہیں، کیا سب کو ہٹا کے ایک کو مانو؟ اللہ اکبر. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں یہ ابو جہل ابو لہب وغیرہ یہ سمجھ گئے تھے. کیا سمجھا پتہ انہوں نے کہا ارے یہ تو ہمارے بزنس میں ڈائریکٹ ڈاکہ ہے. کیسے یہ محمد جو ہے یہ لات منات عزا کو ہٹانے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ لات منات عزا ان کی بات لوگ سمجھ گئے اور لات منات عزا ہٹ گیا تو چڑھاوا کس پہ چڑھے گا؟ ابو جہل ابو لہب پر. کوئی ابو جہل ابو لہب پر تھوڑی چڑھاوا چڑھاتا تھا. وہ سمجھ گئے. انہوں نے خفیہ میٹنگ کی. اب انہوں نے کیا کہا؟ اس محمد کے مشن کو روکنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے روکے بھائی؟ یہ تو مکہ میں ممتاز ہے، اس کو تو لوگوں نے مانا ہے، اس کو تو لوگوں نے کہا ہے کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتے. لوگ کہتے ہیں یہ سادی کمین ہے. پروپوگنڈا کیا گیا. کیا پروپوگنڈا کیا گیا؟ یہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا دین لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو کیا کہا گیا؟ نیا دین لے کے آئے. یاد رکھو ذہن میں، نیا دین لے کے آئے. ارے یہ تمہارے باپ دادا کے سے جدا کر رہے ہیں تم کو. یہ فیملیز میں تفریق ڈالتے ہیں. یہ بھائی بھائی کو الگ کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو الگ کر رہے ہیں، میاں بیوی کو الگ کر رہے ہیں. آج بھی جو کوئی بھی توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نیا دین لے کے آیا ہے. یہ نیا دین لے کے آیا ہے. یہ باپ بیٹے میں جدائی کرتا ہے، یہ باپ بیٹے کو رشتے کو توڑتا ہے، یہ گھروں میں تفریق ڈال رہا ہے. وہ لوگوں یہ مجنون ہے، یہ گستاخ ہے. وہاں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا. کیوں؟ تاکہ یہ 360 والی جو بت کی بات ہٹانے کی چل رہی ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب بہت ہی پیار ادب سے، دیکھو اسلام میں یہ جو پکی قبریں بنانا یہ جائز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا بول رہے ہیں لوگ؟ یہی ہے گستاخی رسول.
دیکھ رہے آپ, وہ چڑھاوا وہاں چڑھتا تھا, آج بھی کچھ چڑھاوا چڑھ رہا ہے. سوچو ذرا, آج بھی کچھ چڑھاوا چڑھ رہا ہے. کون استعمال کرتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی, شیخ عبد القادر جیلانی, علی حجویری. کون استعمال کرتا ہے بھائی؟ کون استعمال کرتا ہے؟ اور مجھے بتاؤ ذرا ایک بات, آخری بات بولتا ہوں, چلو آخری بات بولتا ہوں. وہاں بھی تو لوگ جا رہے ہیں, الگ الگ زبان میں مانگنے والے ہیں, ٹھیک, سب کی فریاد سنی جا رہی ہے. سوال یہ میرے بھائی, ایک گونگا بھی تو جاتا ہوگا, گونگا میدان عرفہ میں گیا ہوگا نا, وہاں بھی کوئی گونگا گیا ہوگا. کیسے گونگا کیسے مانگے؟ بولو, دل میں. بھائی دلوں کی بھید کو بھی جانتے ہیں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ دلوں کے بھید کو صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ دیکھو دیکھو دیکھو, تم نے کیا کیا, تم نے اللہ کی صفت غیروں کو دی. دیکھ رہے گونگا کیسے مانگتا ہوگا؟ دل میں. نہیں بھائی ان کی بات نہیں, سارا معاملہ بھائیو ویسے ہی. اس لیے ضرورت ہے کہ توحید کو ہم سمجھیں. ایک اللہ کی عبادت کرو, اسی کو مانو, اسی کے سامنے سجدہ ریزو. جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اسی کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ. جب بھی دعا مانگو اسی سے مانگو. وہی اللہ دینے والا ہے, وہی اولاد دینے والا ہے, وہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے, وہی بیماری سے شفا دینے والا ہے. اس عقیدوں کو دے کر کے میرے بھائیوں, کل اگر قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارا پہنچیں تو انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہم کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اگر یہ عقیدہ لے کے نہیں پہنچے, کوئی غیروں والا عقیدہ لے کے چلے گئے, اللہ تعالیٰ اس کو قابل قبول قیامت نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے والا بنائے, اپنی زندگیوں میں توحید پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے بھائی شرک و بدعت و کفر مبتلا ہے, اے اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دے, اے اللہ ان کی اصلاح فرما دے, اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما. اے اللہ مسلمان دنیا کسی بھی کونے میں ان کی جان مال زبروں کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ عقیدہ توحید میں زندہ رکھ. اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما, عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.